امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہر دور کے شعراء نے اپنا ہدیہ کلام پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رموز بے خودی کے اندر بھی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کا عنوان رکھا درمانہ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستانی رسول۔ وہ عاشقوں کے امام، سیدہ فاطمہ کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلستان کے سرسبز درخت ہیں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبحٍ عظیم آمد پسر۔ سبحان اللہ، آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مرتبہ بسم اللہ میں با کا سا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وفدیناہ بذبح عظیم کے معنی کا مظہر ہیں۔ بہر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین ملجمل۔ ملت اسلامیہ کے اس بہترین شہزادے کے لیے ختم المرسلین کے کندھے بہترین سواری کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع۔ غیور عشق آپ کے خون سے سرخ رو ہوا، اور عشق کے مصرعے کی شوخی اسی مضمون کربلا سے ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، درمیان امتاں کیواں جناب، ہم چوں حرف قل هو اللہ در کتاب۔ لکھتے ہیں کہ امام حسین کا رتبہ بلندی میں آسمان کے برابر ہے، اور امت کے درمیان ان کی حیثیت وہی ہے جو سورہ اخلاص کو قرآن کے درمیان حاصل ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ حضرت موسیٰ اور فرعون، امام حسین اور یزید، یہ دو قوتیں زندگی سے ہی ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیریست، باطل آخر داغ حسرت میریست۔ کہتے ہیں کہ حق قوت شبیری سے ہی زندہ ہے، اور باطل کا انجام حسرت کی بدترین موت ہے۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گزیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ حکومت نے جب قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو اس نے حریت یعنی آزادی کے حلق میں زہر انڈیل دیا۔ خواست آں سر جلوائے خیر الامم، چون صحابے قبلہ باراں در قدم۔ یہ حالت دیکھ کر سب سے بہتر امت کا وہ بہترین جلوہ اس طرح اٹھا جس طرح قبلے کی طرف سے بارش سے بھرا ہوا بادل اٹھتا ہے۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لا لدر ویرانہا کارید و رفت۔ لکھتے ہیں کہ وہ بادل سرزمین کربلا پر برسا اور ویرانوں کو لالازار بنا کر چل دیا۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ آپ نے قیامت تک استبداد کی جڑیں کاٹ ڈالیں، یوں آپ کے خون کی موجوں نے ایک نیا چمن ایجاد کر دیا۔ بحر حق در خاک و خون غلطی دا است،
پس بنائے لا الہ کر دی دست۔ امام حسین حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے، اسی وجہ سے آپ کلمہ توحید کی بنیاد بن گئے۔ مدعایش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اگر آپ کا مقصد سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے سامان کے ساتھ آپ سفر نہ فرماتے۔ یعنی امام حسین حکومت کو قرآن کے تابع کرنے گئے تھے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں دشمنا چوں ریگ صحرا لا تعد، دوستان او بیزداں ہم عدد۔ آپ کے دشمن صحرا کی ریت کی طرح لاتعداد تھے، اور آپ کے دوست لفظ یزداں کے اعداد 72 کے برابر تھے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ کہتے ہیں امام حسین حضرت ابراہیم و اسماعیل کا راز تھے، یعنی آپ ان کے اجمال کی تفصیل تھے۔ عزم او چوں کوہساراں استوار، پائیدار و تند سیر و کامگار۔ ان کا عزم یعنی ان کا ارادہ پہاڑوں کی طرح پختہ، پائیدار، تیز اور کامیاب تھا۔ تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد او حفظ آئین است و بست۔ کہتے ہیں کہ تلوار صرف دین کی عزت اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہی بے نیام ہو سکتی ہے۔ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعونی سرش افگندہ نیست۔ مسلمان خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، اور اس کا سر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی درا بیدار کرد۔ امام حسین کے خون نے اسلام کا یہ راز کھول کر بیان کر دیا اور سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا۔ تیغ لا چوں از میاں بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی تو اہل باطل کی رگوں سے خون کو نکال دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ آپ نے الا اللہ یعنی توحید کا نقش صحرا کے سینے پر بٹھا دیا، گویا آپ نے ہماری نجات کے عنوان کی سطر کو لکھ دیا۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، زے آتش او شعلہا اندوختیم۔ ہم نے قرآن کے اسرار و رموز امام حسین سے سیکھے ہیں، ہم نے ان کی بڑکتی آگ سے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرنات ہم یزیاد رفت۔ تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ شام کی شان و شوکت مٹ گئی، بغداد کا جاہ و جلال بھی رخصت ہو گیا، غرناطہ کی شان و عظمت یاد بھی نہ رہی، لیکن ابھی تک ہماری زندگی کا ساز ان کے مضراب سے لرزاں ہے، اور ابھی تک آپ کی تکبیر سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہے۔ اے صبا اے پیکرے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاک پاک او رساں۔ اے باد صبا
اے دور بسنے والوں کی پیغام رساں، ہمارے اشکوں کو ان کی پاک تربت تک پہنچا دے، ہمارے اشکوں کو ان کی پاک تربت تک پہنچا دے۔